بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ساؤنڈ بند کرو صرف آواز نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب دل کی گہرائیوں سے گنبد خضراء کا تصور کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره فرد علی الأمم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ان چمکتے ہوئے خوبصورت چہروں کو محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ مسجد حاضہ کے امام و خطیب میرے برادر مکرم، میرے برادر اکبر، میرے محسن، میرے رفیق، میرے مہربان، میرے شفیق، میرے ہم مکتب، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے ہم زبان،
حضرت علامہ مولانا قبلہ و کعبہ قاری محمد اسماعیل الخیری صاحب اور مبارکباد کے مستحق ہیں قبلہ سیدی و مرشدی، نبی کی آل ہو وہ ہمارا سردار ہوتا ہے۔ قبلہ عبد الرحمن شاہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قبلہ ہمارے محترم انتہائی ہر دل عزیز، انتہائی شفیق، انتہائی مہربان، میرے پاس ان کی شفقت کے لیے الفاظ نہیں ہیں، حضرت قاری محمد صفدر الباروی صاحب اور جملہ مسجد کی انتظامیہ۔ یقین جانیں ان حضرات کا جو پروٹوکول ہے وہ ہم دے نہیں سکتے۔ کیا دے سکتے ہیں؟ جسے رب نے یہاں کھڑا کر دیا، جسے رب نے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا، جسے رب نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، جسے رب نے اپنے دین کی نوکری ادا کی ہے۔ یہ مسجد کی نوکری دنیا دار کی نوکری نہیں ہے، یہ مسجد کی نوکری رب کے دین کی نوکری ہے۔ بولیں، آواز صحیح آ رہی ہے؟ کسی قسم کی کوئی پرابلم ٹھیک آ رہی؟ یہ دین کے خادم دنیا کے سب سے بڑے پروٹوکول کے یہ حقدار ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے رفیق ہیں، یا یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے ہم منصب ہیں، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بھی مسجد کا مولوی ہوں تو چلو ان کے کچھ تعریف ہو جائے، نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صبح سے لے کر شام تک جو بندہ پاکیزگی کی حالت میں رہے، پاکیزہ رہے، تقوی کا رنگ اس پر چڑھ چکا ہو، باوضو رہے، مسجد میں مسجد کے اہتمام کی فکر میں رہے، دنیا کا کوئی فرد نماز کی فکر میں ہو نہ ہو، امام اور مسجد کا مؤذن اور خادم ضرور فکر میں ہوتے ہیں۔ وہ مسجد میں نہ ہو کر بھی مسجد میں ہوتے ہیں۔ قلبہ معلق فی المساجد، ایسے لوگوں کے متعلق بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا جن کے دل مسجد میں اٹے رہیں بروز قیامت رب کائنات جل وعلا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے گا۔ یہ سچی بات ہے، اور سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ان کی تعریف یہاں آپ نہیں کرنے تو کب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو سلامت رکھے، انتظامیہ کو سلامت رکھے۔ مسجد کا ہر نمازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے، دین کے ماتھے کا جھومر ہے۔ جو نماز سے جس کا تعلق نہیں، حضور نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا، کیونکہ دین کی عمارت کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ بولیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ستون نہ ہو تو یہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس عمارت کے بنیاد کے اندر ان ستونوں کا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، جو تحسین کے کلمات یہ فرض ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کے بعد گزارش ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا وسیع موضوع ہے، اتنا وسیع مضمون ہے، جو میرے پاس ٹائم ہے 1 گھنٹہ، شاید میں 1 گھنٹے کے اندر پورے مضمون کو سمیٹ نہ سکوں۔ اس کی افادیت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت دور حاضر کے اندر پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت، بوڑھے بچے، صغیر و کبیر، سب کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ رہے؟ میلاد شریف کے منانے کے دلائل دینے میں ہم کتنے تیز ہیں؟ یہ دلیل دیکھ لو، یہ دلیل دیکھ لو، یہاں سے ثابت ہے، ادھر سے ثابت ہے، ادھر سے ثابت ہے۔ اکابرین نے منایا، عرب کے لوگوں نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین، ہر ایک نے اپنے اپنے دور۔ ہم دلیلیں دیتے ہیں نا یا نہیں دیتے؟
دیتے ہیں نا، میلاد شریف کے ثبوت کے لیے ہم دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں، اور دینا چاہیے، فرض ہے، لازم ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ختم نبوت ہوئی، نبوت کا اختتام ہوا، اس عقیدے کی عمارت میں جب سے دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہیں، تب سے ایک تحقیق کے مطابق سرزمین پاکستان میں بسنے والوں میں جوانوں کے 10,000 بچے جوان ہر سال قادیانی ان کو ایمان سے دھوکہ دے کر قادیان کی طرف لے جاتے ہیں، ایک محدود تحقیق کے مطابق۔ کتنے؟ ایک بات کرنے لگا ہوں، اسے سیاسی نہ سمجھیے گا، اسے سیاسی نہ سمجھیے گا، صرف مثال دینے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ پی ٹی آئی کا بندہ نون لیگ کا ہو جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پی ٹی آئی والوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ایک عام ورکر ان کا ہو جائے فکر مندی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر کسی عہدے پر فائز ہو، وہ ان کا ہو جائے، تب کتنی فکر ہوتی ہے؟ ایک مسلمان عقیدہ چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر کسی قادیان کے محلے میں جا کے کھڑا ہو جائے، ہم بستر ڈال کے سوئے رہیں؟ ہماری فکروں کا پھر کیا عالم ہونا چاہیے؟ ہمیں پھر راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے، ہمارے سکون اڑ جانے چاہیے، اتنی فکر ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کا ایمان بچانا کتنا ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے نہ ہمارے قلم میں وہ طاقت رہی، نہ ہماری زبان میں وہ طاقت رہی، نہ ممبر و محراب سے یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اسمبلیاں تو ویسے بھی ہماری دین کی حامی نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی قانون جو ہے کوئی ترمیم کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی عبارت کے اندر کمی کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی جناب ایک شک جو ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہوتی ہے۔ کیوں یہ معاملے، یہ اس قسم کی مسٹیکس پاکستان میں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس پہ بیٹھ کے؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی سرپرستی کرنے والے غیر ہیں، اور ہم بے فکر ہو کے سو گئے کہ 74 کی دہائی کے اندر شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی کے اندر ہم نے قانون پاس کرا لیا، بس ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، قادیانی پکے کافر ہیں اور مرتد ہیں، زندیق ہیں، بس ہم پرسکون ہو گئے، اب ہم بستر تان کے سو گئے، لمبی سو گئے، اب قیامت والے دن اٹھیں گے۔ دوسری طرف قادیانیوں نے تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے۔ آئے دن وہ مسلمانوں کے جوانوں کے عقائد کو متزلزل کر کے، ان کے نظریات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، انہیں قرآن کے بھی خلاف کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے بھی خلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ ہمیں الجھا دیا گیا نور اور بشر کے مسائل میں، ہمیں الجھا دیا گیا محافل میلاد کے ثبوت کے دلائل میں، ہمارے مفکرین ان کے دلائل تلاش کر رہے ہیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور صحاح ستہ اور دیگر تفاسیر کی کتب سے حوالے تلاش کر رہے ہیں کہ میلاد منانا ثابت ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد، جنازے کے بعد جناب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، ہاتھ اوپر باندھے جائیں یا نیچے باندھے جائیں، رفع یدین کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ ہمیں ان مسائل میں الجھا کے ہماری فکروں کا رخ ادھر موڑ کے دوسری طرف سے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، غزوہ احد، جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے اللہ ان کی آنکھوں کو مزید نور عطا فرمائے، اور جنہیں ابھی تک احد پہاڑ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، رب کریم پہلے اپنے محبوب کا روزہ دکھائے پھر احد پہاڑ کی زیارت کروائے۔ احد پہاڑ کے پاس آج بھی وہ جگہیں، وہ مناظر پیش کر رہی ہیں، وہ دلائل بتا رہی ہیں کہ جس درے پر مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں،
اس لیے کہ اگر یہاں سے ہٹ گئے تو خطرہ ہے کہ کہیں کفار کا کوئی قافلہ، کفار کا کوئی گروہ یا ان کا کوئی لشکر کا کوئی حصہ یہاں سے آ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ ان کا پورا منصوبہ تھا کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو نیچے ادھر الجھا دیں گے اور پیچھے سے مڑ کر وہاں سے حملہ کریں گے، اور پھر اس حملے کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا نکلا؟ مسلمانوں کے کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یعنی دوسری طرف الجھا دو، آپس کے جھگڑوں میں ان کو الجھا دو، انہیں جناب سنی دیوبندی وہابی شیعہ ان مسائل میں ان کو الجھا دو، اور یہ یہیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کے مار کے ختم ہو جائیں، دوسری طرف سے ہم ان پر حملہ کر کے ان کے عقائد کو متزلزل کر دیں گے۔ یہ قادیانیوں کا حربہ ہے، یہ کفار کی خواہش ہے، یہ یہودیوں کی فکر ہے۔ ہر دور کے اندر یہودیوں نے اس قسم کے حربے استعمال کیے ہیں۔ میری گفتگو تمہید میں کہیں طویل نہ ہو جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث سے کس طرح ثابت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فکری ضروریت ہے، فکری ضروریات سے ان کا تعلق ہے کہ ہماری فکر کا جو گھوڑا دوڑ رہا ہے وہ جا کدھر رہا ہے، ہماری صلاحیتوں کا جو گھوڑا چل رہا ہے وہ اپنی منزل کی طرف بھی جا رہا ہے کہ نہیں، وہ کہیں راستے میں الجھ تو نہیں گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ راستے میں جاتے ہوئے راستہ ہی کھو بیٹھا ہو، ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں آپس میں الجھا دیا گیا۔ ہم ابھی تک ان بنیادی مسائل میں ہم ادھر الجھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہمیں چھٹی ملے گی تو ہم کسی فکری کردار میں، فکری میدان میں کوئی کردار ادا کریں گے۔ بولے ہمارے جمعۃ المبارک کا خطبہ کس عنوان پر ہوتا ہے؟ ہمارے سامعین جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ سننا کیا چاہتے ہیں، ان کو ہم سنا کیا رہے ہیں؟ ہماری گفتگو کا جو انداز ہے اس سے کوئی چیز ڈیولپ ہو کر، کوئی چیز نظریاتی طور پر یا اعتقادی طور پر آگے منتقل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ مسائل جن کو ثابت کر کے ہمارے ائمہ نے قلم توڑ دیے، اب ان پر بیٹھ کر تبصرے کرنا کوئی حق بنتا ہے؟ نہیں۔ اب ان مسائل پر بات کی جائے گی جو دور حاضر کے جدید معاملات ہیں، جنہوں نے اسلام کی عمارت کو نقب لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے، ان کے خلاف ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کے خلاف ہمارا کوئی کردار نہیں، کیونکہ ہم شیعہ سنی کے فساد سے ابھی آپ نے دیکھا یہ محرم شروع ہوا ہے تو کیا ہوا ہے ملک میں؟ کراچی سے لے کر خیبر تک پورا ملک فرقہ واریت کی لپیٹ میں تھا۔ کہیں صدیق اکبر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں فاروق اعظم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں عثمان غنی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کہیں حضور کی آل کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ آپ نے ماحول مشاہدہ کیا نا، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، مسلمانوں کے سنیوں کے گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، سنی کئی دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اس ٹاپک پر ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں ہمارے اپنے سنی ناراض نہ ہو جائیں۔ اس قسم کے عنوانات کہ ہم فرقہ واریت کی لپیٹ میں کیوں ہیں، اصل معمہ کیا ہے، ہمیں کس نے اس میں الجھا دیا ہے، اس طرف تو ہماری فکری پرواز ہی اتنی نہیں ہے کہ ہم وہاں اس مقام پہ جا کے سوچ سکیں جس مقام سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تلوار کا دور تھا تو لڑائی تلوار سے ہوتی تھی، توپ کا دور آیا تو لڑائی توپ کے ساتھ ہوتی تھی، بات سمجھ رہے؟ میڈیا کا دور آیا تو آپ میڈیا کے دور کے اس اعتبار سے آپ لڑائی نہیں کر سکتے تو آپ فیل ہیں۔ آج اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر قادیانی، غیر مسلم، کفار، یہود و نصارہ اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ آپ دلیل کی بنیاد پر، کیونکہ بات جب بھی کسی سے مناظرہ ہوتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونا۔ دلائل کی بنیاد پر بات کریں گے تو آپ کی بات کو سلوٹ کیا جائے گا، اگر دلائل کی بنیاد پر بات نہیں کرتے یکسر ریجیکٹ کر دینا ہمیں۔
یہ ہمارا معمہ بن چکا ہے۔ اس لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے ہر مسلمان دلیل کے اعتبار سے کوہ صفا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ وہ جبل احد بن جائے، وہ کھڑا ہو جائے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے عقیدہ ختم نبوت کی عمارت کو تو نے کمزور کرنے کی کوشش کی، جب ادھر سے کوئی کافر، کوئی قادیانی، کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی نصرانی عقیدہ ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگانے کی کوشش کرے تو مسلمان کے بچے کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے وہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے انبار لگا دے اور کہے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اس پر پہلا جو حربہ استعمال کرتے ہیں قادیانی، کہتے ہیں پھر تو نبوت کا فیضان بند ہو گیا، اب قوم کی راہبری کون کرے گا، رہنمائی کون کرے گا، لہذا نبوت کی ضرورت باقی ہے، نبی کو آنا چاہیے۔ عام چھوٹا پڑھا لکھا آدمی جو 2-4 کتابیں پڑھا ہوا ہے اسی بات پر وہ ٹھیس ہو جائے گا، اس کے پاس جواب نہیں۔ مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض جاری ہے، حضور کی نبوت کا فیض جاری ہے، حضور کی رسالت کا فیض جاری ہے۔ قرآن موجود ہے، فرمایا میں جاتے جاتے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لینا، تم قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ میں تمہیں قرآن عطا فرما کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت عطا فرما کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور اپنی آل دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لینا، تم کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں۔ حضور آج بھی گنبد خضراء سے بیٹھ کر نبوت اور رسالت کے فیوز و برکات تقسیم فرما رہے ہیں۔ وہ فیض کیا ہے؟ جو بھی اس دربار میں حاضر ہو جائے یا دنیا کے جس کونے کے اندر ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ہدایت کا نور آنا شروع بولیں ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں قرآن عطا فرمایا تم اس کی تلاوت کرو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو قوموں کے لیے ہدایت ہے، ویبشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس کے اندر خوشخبریاں ہیں، ان لہم اجرا، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کریں گے، ان لہم اجرا کبیرہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ قرآن میں بشارات ہیں۔ اب میں تمہید یہ مکمل ہوئی تو اب میں اپنے مزید جو مضمون ہے، عنوان ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ خالق کائنات جل وعلا کا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ بتدریجاً مکمل ہوتی ہے، یہ عمارت ایسے کر کے نہیں بن گئی، بات سمجھ رہے؟ یہ ایسے نہیں بنی، اس کے بنانے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے اوپر اسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے، کھڑا کرنے کے بعد پھر اس کی سجاوٹ اور ہر چیز، اس کی آرائش کا تمام انتظام کیا گیا ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو نبوت ان کو عطا فرمائی گئی، بتدریجاً مختلف اقوام کے اندر، مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر رب کائنات جل وعلا نے جس قوم کو ہدایت کی ضرورت تھی اس قوم کے اندر رب کائنات جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت فرمائی، اور اس کا وعدہ آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ میں نے جو متعدد مقامات سے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے گا جتنی میں نے آیات پڑھی ہیں کم از کم ان کا مفہوم تو پیش کروں، مقصد جو ہے وہ حاصل ہو۔ میں نے جب سے آیا ہوں میں نے آپ کو نہیں کہا کہ واہ واہ کریں، کہا ہے بولے
واہ واہ نہیں کرنی نہ کریں، لیکن توجہ کے ساتھ پورا مضمون سماعت کریں تاکہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی پتہ چلے اور عقیدہ ختم نبوت کی جو ایک بنیادی دلیل ہے اس کے بارے میں بھی مکمل تعلیم ہو. کیونکہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں صرف واہ واہ کرنے کے لیے جلسہ منعقد نہیں کیا گیا، در حقیقت یہ عقیدہ ختم نبوت کا ایک تعلیمی لیکچر ہے. کیا ہے؟ میں تو بلکہ یہ خواہش کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عنوان پر بات ہو تو جتنے بھی شرکاء یہاں پر تشریف فرما ہے ہر ایک کے پاس قلم بھی ہو، ہر ایک کے پاس کاپی بھی ہو، تاکہ ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کرتا چلا جائے. کہیں اس کے دماغ سے اگر دنیا کے کسی مشاغل کی وجہ سے کوئی بات محو ہو جائے تو وہ نوٹ کی ہوئی بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھ سکے. یہ تربیتی پروگرام ہے، تربیتی محفل ہے. اللہ کریم جل وعلا نے بتدریجاً سب کچھ فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام بہت فکر مند تھے. فکروں کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، ہر وقت روتے تھے. ان کی فکر اپنی اولاد کے لیے تھی. آج مجھے، آپ کو، ملک صاحب کو، چودھری صاحب کو، حاجی صاحب کو، رانا صاحب کو، ہر ایک کو، علاقے کا ایم این اے ہو، ایم پی ہو، چودھری، جو کوئی بھی ہو، وزیر اعظم تک ہی کیوں نہ ہو، آپ ان سے جا کے پوچھیں اولاد کے بارے میں، ہر شخص فکر مند نظر آئے گا. کیا فکر ہے؟ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، کھانا اچھا ہو جائے، رہن سہن اچھا ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، تعلیم اچھی ہو جائے، میرے بچے جو ہیں وہ معاشرے کے با اثر فرد بن جائیں، لوگ ان کو سلوٹ کریں، ان کا احترام کریں، کسی کے ساتھ ان کا کوئی غلط چکر معاملہ کسی قسم کا نہ ہو. آپ اور میں ہر کوئی فکر مند ہے. آدم علیہ السلام کی بھی فکر تھی، ایک ہماری فکر ہے اور ایک آدم علیہ السلام کی فکر ہے. ہماری فکر یہ ہے کہ ان کی دنیا بولیں سنور جائے. آدم علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ باری تعالیٰ جس وقت انہیں مجھے تخلیق فرمایا، میرے بدن میں روح منتقل کی، جس وقت میں نے اٹھ کے دیکھا، مجھے جو عالم دکھایا گیا، مجھے جو منظر دکھایا گیا، جس طرح ویڈیو سکرین پر گزرے ہوئے مناظر یا مستقبل کے مناظر کو بندہ دیکھتا ہے، کچھ چیزیں دیکھتا ہے، کوئی ویڈیو کی صورت میں کوئی خاکے بنا کے دیکھتا ہے. آدم علیہ السلام کو یہ مناظر دکھائے گئے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک جماعت، بہت بڑا لشکر جرار، وہ جنت میں جائے گا اور آپ کی جماعت، آپ کی اولاد میں سے ایک جماعت جہنم کی حقدار قرار پائے گی. تو جنتیوں کے حوالے سے تو وہ بڑے پرسکون تھے کہ یہ تو کامیاب ہو گئے. اور جو جہنم میں جانے والے تھے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. آدم علیہ السلام بھی بولے فکر مند تھے، پریشان تھے. اس فکر کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کو تسلیاں دینے کے لیے، اور یہ رب کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب بھی دنیا کے معاملات میں دنیا کے لوگوں نے اللہ کے کسی نبی کو پریشان کیا ہے، رب نے ان کی دل جوئی کی ہے.